جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ عفیف کندی ایک تاجر ہے، اکثر تجارت کے لیے اطراف میں جایا کرتے تھے۔ حج کے موسم میں بازار عکاظ میں یا ذی المجاز حجاز میں میلہ لگتا تھا، اس میں بھی کچھ خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ حرم آئے ہوئے تھے، عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس وقت حضور علیہ السلام باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ عفیف کنڈی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اتنی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور علی بھی وضو کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آتی ہے، اور وہ بھی وضو کر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عفیف کنڈی کہہ رہے ہیں میں نے یہ سارا معاملہ دیکھ کر عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کئی بار حرم میں آیا ہوں، لیکن یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو عباس نے فرمایا یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ کہتا ہے اس کے پاس وحی آتی ہے اور اس کو دین اس کے پاس آتا ہے، نبی اللہ کے احکامات اس کے پاس آتے ہیں، یہ اس کا اللہ اس کو بتاتا ہے تو یہ کرتا ہے۔ عفیف کنڈی کہتے ہیں میں نے اس وقت تو ان کو دل میں اچھا خیال کیا، لیکن ایمان لانے کا نہ سوچا۔ آج میں جب ایمان لے آیا تو میں سوچتا ہوں کاش اس وقت چونکا ایمان لانے والا میں ہوتا۔ اس وقت تک حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، اگرچہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے کوئی غلام لے کر آؤ۔ حضرت زید بن حارثہ یہ غلام تو نہ تھے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، تو کسی نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا اور لا کر مکہ کے بازار میں فروخت کے لیے رکھ دیا۔ جب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بازار میں غلام خریدنے کے لیے آئے تو حضرت زید بن حارثہ ان کو چھوٹے اور خوبصورت لگے، اس لیے حکیم بن حزام نے آپ کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ آئے، حضرت خدیجہ کو بھی بہت خوبصورت اور پیارے بچے لگے، انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بطور تحفہ کے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ کے سارے کام یہ زید کریں گے۔ اگرچہ بائی برتھ یہ غلام نہیں تھے، ان کو زبردستی قید کر کے غلام بنایا گیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ بعد میں ان کے والدین تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے ان کو پتہ چلتا ہے کہ زید بن حارثہ زندہ ہے اور مکہ میں ہے۔ وہ آپ کو تلاش کرتے کرتے مکہ میں آ جاتے ہیں۔ مکہ میں پتہ چلتا ہے کہ زید بن حارثہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس ہیں، تو ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زید میرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا لو۔ ابھی جب تک زید رضی اللہ عنہ آئے نہیں تھے، ان کے والد اور چچا نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش رکھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، چاچا کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم اس کے عوض میں دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمارا بیٹا بھتیجا ہمیں واپس کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھو، زید کو آنے دو۔ حضرت زید جو ہی آتے ہیں حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید اپنے والد اور چچا سے ملتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ان کے والد کہتے ہیں بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، ہم تمہیں خریدنے کے لیے پیسے لے کر آئے ہیں کہ تمہیں خریدیں گے اور یہاں سے لے جائیں گے، آزادی دلوائیں گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ روایت میں آتا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان میں وہ عادات اور وہ اچھی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ان پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے باپ بھی کیوں نہ ہو، میں حضور پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ان کے والد اور چچا انتہائی ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جانا چاہے تو اختیار ہے، میں اسے روکتا نہیں، اور رکنا چاہے تو میں زبردستی بھیج نہیں سکتا، یہ زید کے اوپر ہے، جانا چاہے تو چلا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد سے حضور علیہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، زید یہاں خوش ہے، جب آپ کا دل کرے ملنے آ جایا کریں، جب دل کرے اس کو یہاں چھوڑ دیں، یہ جانا بھی چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے اور بچوں میں اور غلاموں میں ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں تمام صحابہ میں جن کا نام قرآن کریم کے 22ویں پارہ سورۃ الاحزاب میں ان کا نام ہے۔ یہ ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زید وہ واحد ہے جن کا نام قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یمن کے لیے تجارت کے طور پر گیا ہوا تھا، یمن جانے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چاند ٹوٹتا ہے اور چاند کا ایک ٹکڑا حرم میں آتا ہے، مکہ میں آتا ہے اور مکہ کے پھر وہ مختلف گھروں میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاند سارا کا سارا میری گود میں آ جاتا ہے۔ میں نے اہل کتاب سے جو انجیل اور تورات کے عالم تھے ان کو جب یہ خواب بتایا تھا، انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی تھی لگتا ایسا ہے کہ نبی آخر الزمان مکہ میں مبعوث ہونے والے ہیں اور تم ان کے وزیر بنو گے۔ لگتا ایسا ہے نبی آخر الزمان مکہ میں مبعوث ہونے والے، یہ چاند جو ٹوٹ کر مکہ میں آیا یہ نبی آخر الزمان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چاند کا نور جو تمام مکہ میں پھیلا وہ حضور علیہ السلام کی دعوت توحید اور دعوت رسالت ہے۔ اس کے بعد یہ چاند گود میں آ جانا اس بات سے تشبیہ تھی کہ تم ان کے وزیر یا خلیفہ بنو گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے پھر اس کے بعد میں یمن چلا گیا تجارت کے لیے، وہاں مجھے پتا چلا ایک انجیل کا عالم ہے جو تعبیر کا ماہر ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو بھی اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی وہ مجھ سے کہتا ہے کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے اگلا سوال کرتا ہے کہ قمیص ہٹا کر اپنا سینہ دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں خواب بتا رہا ہوں تم اس کی تعبیر بتاؤ، تم یہ کیا عجیب بات کرتے ہو کہ کپڑا ہٹا کر سینہ دکھاؤ؟ وہ کہتا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے انجیل میں تمہارے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ اگر تم نہ گویا میں جو سمجھ رہا ہوں
کہ یہ جو تم خواب بتا رہے ہو یہ نبی آخر الزمان کے بارے میں ہے، تو پھر تمہارے اندر نشانیاں ساری ہیں سوائے ایک نشانی کے کہ ناف سے سینے تک تمہارے ایک بالوں کی صرف ایک سنگل کالی اور سفید ملی ہوئی لائن ہوگی، اگر وہ ہے تو تم نبی آخر الزمان کے مشیر بنو گے۔ حضرت بکر فرماتے ہیں ہاں میرے سینے اور ناف کے درمیان ایسی ایک لکیر ہے جو سفید کی اور کالی دونوں کے مشابہ ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تم نبی آخر الزمان کے مشیر بنو گے۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ یمن سے جب مکہ آتے ہیں، مکہ میں حکیم بن حزام یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، ان کے پاس آ کر ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ حکیم بن حزام کی باندی آ کر حکیم بن حزام سے کہتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کا جو شوہر ہے وہ عجیب بات کرتا ہے۔ باندی سے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ حضرت بکر پوچھتے ہیں حکیم یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ تو حکیم اپنی باندی سے پوچھتے ہیں کس کی بات کر رہی ہے؟ کہا میں محمد کی بات کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس جبرائیل آتا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں وہاں سے حضور علیہ السلام کی طرف آنے لگا، راستے میں مجھے عقبہ بن ابی معیط ابو جہل یہ مجھے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جا کر اپنے دوست کو سمجھاؤ۔ حضور علیہ السلام بکر رضی اللہ عنہ پہلے سے دوست تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ گے اور آ کر اپنے دوست کو سمجھاؤ گے، وہ ہمارے دین میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے درمیان توڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تم جا کر سمجھاؤ۔ بکر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ٹالا اور میں حضور علیہ السلام کے پاس سیدھے آ گیا۔ حضور علیہ السلام سے میں نے کہا آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی دعوت دی، میں نے اسی وقت آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر بھی میں نے دین کو پیش کیا سب نے قبول کرنے میں تردد یا توقف کیا، کچھ ٹھہرے یا کچھ سوچ و بچار کیا۔ ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے جس پر میں نے دین پیش کیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تبدیل کیا۔ آپ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر یہ تو آپ کی کنیت ہے، ابو بکر ہر کام میں پہل کرنے کو بکر کہتے ہیں، ابو بکر ہر کام میں اتنی پہل کی آپ کو ابو بکر کی کنیت سے جانا جانے لگا کہ آپ جو ہر کام نیکی میں پہل کرنے والے کے گویا باپ ہیں کہ ہر خیر کے کام میں سبقت کرتے ہیں۔ ابو بکر کو سب سے پہلے ابو بکر کا نام حضور نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھا، اور سب سے پہلا لقب جو زمانے اسلام میں ملا وہ عتیق، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ عتیق کے معنی جہنم کی آگ سے آزادی کے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جہنم کی آگ سے حضور نے فرمایا بکر تم آزاد ہو۔ حضرت بکر یہ اسلام لانے میں سب سے پہلے، خواتین میں اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بچوں میں اسلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں اسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔